عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى قال اصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقه او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بعض مرتبہ یہ بھی ہوتی تھی کہ لوگوں کے درمیان شوق اور طلب پیدا کرنے کے لیے آپ خود ایک سوال قائم فرماتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ظاہری چیز ہے، جب کوئی بات پوچھی جائے اور سامعین اس کا جواب نہ جانتے ہو تو جواب کو سننے کے لیے ان کو طلب زیادہ ہوتی ہے۔ طلب ہی کے پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ سوال کیا کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ طلب انسان کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس پر بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور بھوک بڑھتی جا رہی ہے، تو اس بھوک میں وہ آدمی کھانا تلاش کرے گا، کھانا طلب کرے گا۔ کھانے کے بجائے آپ روپے پیسے کے ڈھیر اس کے سامنے لگا دیں، سونے چاندی کے زیورات لگا دیں، ہیرے لگا دیں، جواہرات لگا دیں، وہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا۔ وہ تو یہ کہے گا مجھے بھوک لگی ہے، اس وقت مجھے کھانا چاہیے۔ تو دیکھو، بھوک کی طلب نے آدمی کو بے چین اور بے قرار کر دیا۔ بہت گرمی کا زمانہ ہے، افطار کا وقت ہے، آدمی کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ اب پانی کے بجائے سب کچھ موجود ہے، بہترین کھانے، بہترین آئٹمیں اور بہترین قسمیں موجود ہے، لیکن پانی موجود نہیں۔ تو افطار کرنے والا پریشان ہوگا، وہ کہے گا مجھے تو پانی چاہیے۔ کھانے کی بہت ساری چیزیں لیکن اس کو پیاس بہت لگی ہے، تو پیاس میں کھانے کی چیز سے اس کو اطمینان نہیں ہوگا، راحت نہیں پہنچے گی، اور دوسری چیزوں سے راحت نہیں پہنچے گی۔ اس کو تو پیاس بجھانے والی چیز چاہیے، وہ چاہے پانی ہو، چاہے اور کوئی مشروبات۔ تو دیکھو، انسان کی بھوک نے کھانا طلب کرنے پر مجبور کر دیا، انسان کی پیاس نے مشروبات اور پینے کی چیزوں کو حاصل کرنے پر مجبور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دین کی طلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی تھی۔ اس لیے جب بھی دین کی باتیں ہوتی وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو وہ سوچتے کہ اس میں دین کی رہنمائی کیا ہے، دین کا اس میں دین کی رہبری کیا ہے، اور اس کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے آدمی اگر دین کے بارے میں طلب پیدا کر لے تو انشاءاللہ بہت بڑا جوہر اس کو حاصل ہو جائے گا۔ آج ہمارے پاس دین ہے لیکن دین کی جو طلب ہے وہ طلب ہمارے اندر نہیں ہے، اور طلب کے نہ ہونے کے نتیجے میں دین ہونے کے باوجود بہت سارے کام خلاف دین ہم سے ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹھے میں ارشاد فرمانے لگے نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ ساتھیوں نے کہا عجیب بات ہے، کیا بات کہہ رہا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور حنظلہ منافق ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا کہ کیسے منافق ہو گیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ جب جنت اور جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے سامنے ہے، اور اس کی وجہ سے جنت کی طرف رہتی ہے اور جہنم سے دوری چاہتے ہیں۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد کو چھڑانے والی چیز سے دور بھاگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنظلہ یہ انسان پر وارد ہونے والے احوال ہیں، حالت ہے۔
یہ حالت کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے۔ اے حنظلہ اگر تمہاری ہمیشہ یہ حالت رہے تو فرشتے آسمان سے آ کر تمہارا مصافحہ کیا کریں، اس کے بعد کہاں کوئی بات نہیں۔ تمہاری حالت کبھی ایسی رہتی ہے کبھی اس کے خلاف رہتی ہے، میری مجلس میں ہوتے ہو تو جہنم کا سامنے ہونے کا تصور ہوتا ہے، اور مجلس سے چلے جاتے ہو تو یہ چیز نہیں رہتی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو دینداری ہے جو کام ہے اس کو کرتے رہو، اللہ انشاءاللہ پار لگائے گا۔ تو دیکھو صحابی رسول کو فکر ہے کہ حنظلہ منافق تو نہیں ہوگا، یہ کیا ہے دینداری، دین کی طرف، کہ میرا کوئی کام دین کے خلاف تو نہیں ہو گیا۔ اور حضرات صحابہ میں سبھی کو یہ فکر تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کی جلالت شان میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آ سکتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ۔ حدیث میں ہے حضرت عمر کی جلالت شان کا یہ حال تھا کہ جس راستے اور جس گلی سے گزرتے تھے اگر شیطان ہوتا تو اپنا راستہ اور اپنی گلی بدل دیتا تھا۔ ایسے جلیل القدر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جن 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی جو عشرہ مبشرہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں آپ نے ارشاد فرمایا عمر فی الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اے عمر میں نے معراج میں تیرے محل کو جو جنت میں تیرے لیے اللہ نے تیار کیا وہ میں نے دیکھا۔ اتنے بڑے صحابی، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی حیثیت۔ ایک مرتبہ ان کے زمانے میں زلزلہ آیا مدینہ منورہ میں تو اپنے خیر کو زمین پر مارا اور مارنے کے بعد کہا اے زمین کیا تیری دھرتی تیرے سینے پر عمر نے عدل و انصاف قائم نہیں کیا ہے کہ تو کانپنے لگی ہے؟ زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ ایسے جلیل القدر صاحب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد پوچھنے لگے کہ اے حذیفہ آپ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے منافقین کی فہرست دی ہے، ذرا اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کہ میرا نام تو اس میں نہیں۔ یہ شان تھی لوگ، اتنا کامل ایمان، اتنے زبردست عمل والے، اتنے زبردست اللہ سے ڈرنے والے، اس کے بعد بھی حال یہ تھا کہ منافقین میں تو میرا شمار نہیں، سب کچھ تھا اس کے بعد بھی کچھ نہ ہونے کا اعتراف، اور ہمارے پاس کچھ نہیں اس کے بعد بھی سب کچھ ہونے کا اعتراف۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین داری کی طرف پیدا کرے، بھائی دین کے ہم محتاج ہیں، دین کے ہم طالب ہیں، کسی بھی موقع پر دین ہم سے چھوٹنے نہ پائے، ہمیشہ دین کی طرف میں رہے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے جو حدیث کا ٹکڑا پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے طلب پیدا کرنے کے لیے ایک سوال قائم کیا ہے، الا اخبرکم، میں تمہیں ایسی بات کی طرف رہنمائی نہ کروں، ایسی بات نہ بتاؤں بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، کہ باعتبار درجے کے، باعتبار مرتبے کے، باعتبار فضل و کمال کے، باعتبار اجر و ثواب کے، نماز سے بھی زیادہ بڑھ کر، روزے سے بھی زیادہ بڑھ کر، صدقات سے بھی زیادہ بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نماز اور روزہ اور صدقے کے بہت سارے فضائل سنے تھے، بہت ساری منقبتیں سنی تھی، بہت سارے فوائد سنے تھے۔ نماز کے بارے میں سنا تھا کہ نفل نماز اللہ کا توبہ حاصل کرنے والی، آدمی نفل نماز کے ذریعے سے اللہ کا بے انتہا قریب ہوتا ہے، یہ فضیلت آپ نے سنی۔ روزہ کے بارے میں سنا کہ ہر چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دلواتا ہے، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے میں خود اس کا اجر و ثواب دوں گا، یہ فضیلت صحابہ نے سنی۔ صدقات کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی، ایک بات یہ بھی فرمائی اللہ کے راستے میں جو ایک درہم ایک دینار صدقہ کرتا ہے 700 درہم کا 700 دینار کا ثواب ہے۔ تو ایسے بہت سارے فضائل حضرات صحابہ نے سنے تھے۔ ان فضائل اور مناقب کو سننے کے بعد جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری ایسی بات کی طرف رہنمائی کیوں نہ کروں جو باعتبار فضیلت کے، باعتبار درجے کے،
روزے سے بھی، نماز سے بھی، صدقے سے بھی بڑھ گئے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، حدیث میں جو نماز، روزے اور صدقے کا ذکر کیا گیا اس سے مراد نفلی روزہ، نفلی نماز، نفلی صدقہ ہے۔ فرق تو اس کے بعد اس کو تو ادائیگی وغیرہ چاہیے ہی نہیں ہے۔ آدمی فرائض سے اللہ کا قرب اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا نوافل کا، کیونکہ اس کو تو کرنا ضروری ہے، اس کو کر لینے کے بعد مزید کر رہا ہے وہ اللہ کے قرب کا زیادہ سبب بنتا ہے، تو اس کے تو یہ وغیرہ چاہیے ہی نہیں۔ فرض روزے کا بھی یہ حال ہے، فرض صدقہ کا بھی یہ حال ہے، تو یہاں مراد نفل روزہ ہے، نفل نماز ہے، نفل صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال لایا کیا تو حضرات صحابہ کہنے لگے بلا اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس سے بھی بڑھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، تو مسلمان کے درمیان صلح قائم کر دینا، دو ایسے آدمی کے درمیان تعلقات کو قائم کر دینا، دلوں کو ملا دینا جن کے آپس میں اختلاف ہیں، جن کے آپس میں لڑائی ہے، جن کے آپس میں دشمنی ہے، جن کے آپس میں دل ٹوٹ چکے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ اچھا، یہاں جو اصلاح ذات البین فرمایا ہے یہاں کوئی مسلمان کی قید نہیں ہے، لیکن جہاں مسلمان کا ذکر ہے وہ اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، غیر مسلم ایک ساتھ رہتے تھے، اور ساتھ رہنے والوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے جہاں دو مسلمان بھائیوں کے تعلقات میں گڑبڑی ہوئی ہے، کمی آئی ہے، نقصان آیا ہے، وہاں ان دونوں کی صلح کر دینا، یہ اللہ کے دربار میں نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقے سے بڑھ گئے۔ کیا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک آدمی فرائض کے بعد نوافل کے لیے پڑھتا رہے، پورا دن اور پوری رات نفل نماز پڑھتا رہے وقت مکروہ کو چھوڑ کر۔ ایک آدمی ہے جو رمضان کے روزے تو رکھتا ہی ہے، رمضان کے علاوہ جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں، عید کا دن، بقرعید کا دن، اس کے بعد 3 دن، اس کے علاوہ جتنے سال بھر کے دن ہیں پورا نفلی روزہ رکھتا رہتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ بہت بڑی مقدار میں مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے پوری رات نفل نماز پڑھے، ایک آدمی ہے پورا دن نفلی روزہ رکھے، ایک آدمی ہے اللہ کے راستے میں بہت زیادہ مال خرچ کرے، لمبا وقت عبادت میں۔ دوسرا آدمی ہے دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمان کے درمیان دشمنی ہو چکی ہے، وہ ان کے درمیان بڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد دیکھتا ہے کس کی غلطی ہے، کیا ہے، کس نے حق مارا ہے، کس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، سمجھاتا ہے، اور سمجھانے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ آپس میں جو حق ہے وہ حق ایک دوسرے ادا کرے اور آپس میں دونوں کو ملا دے۔ دیکھو صلح کا معاملہ آتا ہے تو صلح کی 2 شکل ہوتی ہے۔ ایک صلح کی عام شکل تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی لڑائی کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کا کوئی حق دبا لیا ہے، یا ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر ظلم کیا ہے، تو حق دبا دیا ہے تو صلح کی شکل یہ ہے کہ کوشش کرے کہ وہ اس کا حق ادا کرے، اس کے اندر ہم مدد کر دیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ظلم و زیادتی کی ہے تو آدمی معافی مانگے کہ بھائی واقعی میں نے تجھ پر زیادتی کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اگر حقوق ہیں، کوئی حق ذمہ میں ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، اور اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، گالی گلوچ مار دھر، تو کہتے کہ بھائی گالی گلوچ تو نہیں دے لیکن مارنا ہے تو میں نے تمہیں مارا ہے، آپ مجھے مار لیں، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم مجھے معاف کر دیں۔ اس طریقے سے آپس کے حقوق کو ادا کروائے اور اس کے بعد دونوں کو جوڑ دیں کہ بھائی اب آپس میں بھائی بن کرواؤ، دلوں کو جوڑتا ہے، تعلقات کو ہموار کرتا ہے۔ ایسی جب بات آتی ہے تو نفس و شیطان بہت زیادہ زور لگاتے ہیں۔ پہلے بھی مضمون عرض کیا تھا، نفس و شیطان یہ زور لگاتا ہے کہ 2 آدمی کے درمیان جھگڑا ہوا ہے حقوق کے معاملے میں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی میرے اوپر حق نہیں، وہ تو ایسے غلط لگا رہا ہے، اس کا کوئی حق بنتا نہیں، اس طرح جھوٹ کہتا رہتا ہے۔ اور اگر ظلم زیادتی کے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں حق پر ہوں، وہ باطل پر ہے، ایک کو کہتا ہے کہ تو حق پر ہے، وہ باطل پر ہے، اس کو کہتا ہے کہ نہیں تو حق پر ہے، یہ باطل پر ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپس میں 2 مسلمان ملے، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو جب آپس میں پڑھے تو ہونا یہ چاہیے کہ جس کے حقوق ہیں اس کے حقوق کو ادا کرے۔ ان پر زیادتی کی ہے تو کہے بھائی میں نے تجھے مارا ہے تو بھی مجھے مار
مان لے، اور اگر تو ماننا نہیں چاہتا تو میں معافی مانگتا ہوں سچے دل سے، تو معاف کر دے۔ اس موقع پر صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس نے حقوق دبائے ہیں، جس نے ظلم کیا ہے، اگر اس کو احساس ہے تو وہ آگے بڑھے، اور اگر غلط فہمی کی وجہ سے دونوں اس بات میں مبتلا ہے کہ نہیں میرا قصور نہیں اس کا قصور ہے، میری طرف سے ظلم نہیں اس کی طرف سے ظلم ہے، تو صلح کی آسان شکل یہ ہے کہ دونوں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں۔ بھائی میں قصوروار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں قصوروار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اگر مان لیں کہ یقیناً میں ظالم ہوں، وہ مظلوم ہے، تب تو ظالم خود کہے کہ نہیں مجھ سے ظلم ہو رہا ہے، میں نے حق دبایا ہے، تو میں کہوں کہ نہیں میں نے حق دبایا ہے، تم نے حق نہیں دبایا ہے۔ لیکن اگر دونوں غلط فہمی ہے، شیطان نے دونوں کو ایسا الٹا پڑھایا ہے کہ نہیں غلطی تیری نہیں اس کا ہے، غلط حق تو نے نہیں مارا ہے اس نے مارا ہے، تو اس کی شکل یہ ہے کہ دونوں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا دیں، اور قصوروار ٹھہرانے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں۔ جب معافی تلافی کی بات آتی ہے تو نفس و شیطان کہتا ہے تو بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، تو عالم ہے وہ عوام ہے، تو سمجھدار ہے وہ نادان ہے، یہ سب چھوڑ دیں۔ بڑا خود آگے بڑھ رہے، عالم خود آگے بڑھ رہے، سمجھدار خود آگے بڑھ رہے، اسی طرح چھوٹا بھی اپنا جذبہ کہ وہ میرے بڑے ہیں مجھے آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ بعد میں تو صلح کی شکل ہوتی ہے اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شکل ہے صلح کی، آپس میں صلح کرائیں۔ ایسی صلح کرانے میں کتنی دیر ہوتی ہے؟ کبھی ایسی صلح کرانے میں 5 منٹ ہوتی ہے، کبھی بہت تو 1-2 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی رات بھر نفل پڑھے اور ایک آدمی 5 منٹ میں 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دے، ایک آدمی پورا دن روزہ رکھے اور ایک آدمی 1 گھنٹے میں 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دے، ایک آدمی لاکھوں روپے کا صدقہ کرے اور ایک آدمی 8 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں 1 دن میں 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری رات نفل پڑھنے والے کے مقابلے میں، پورا دن روزہ رکھنے والے کے مقابلے میں، اور ہزاروں لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں للہ صدقہ کرنے والے کے مقابلے میں، یہ جس نے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرانے میں 5 منٹ، چند منٹ، 1 گھنٹہ، 1 دن کی قربانی دی، یہ افضل ہے باعتبار فضیلت کے، باعتبار اجر و ثواب کے۔ کتنا سستا سودا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کر کے دکھلائی ہیں۔ حدیث میں، حدیث کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں 10 سالہ قیام رہا۔ اس 10 سالہ قیام میں مسجد نبوی کی امامت آپ کراتے تھے، اور نبی کی شان ہے، نبی کے ہوتے ہوئے امتی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ امامت کرائے، نبی کا حق ہے، اور نبی کے ہوتے ہوئے قوم امتی آگے بڑھے گا تو امامت کرائے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آگے بڑھو نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابوبکر نے کہا اب ابن قحافہ کی کیا شان کہ نبی کے ہوتے ہوئے آگے بڑھے، صحابہ کا یہ حال تھا کہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی آگے نہیں بڑھتے تھے، امامت آپ کرتے تھے۔ 10 سال تک آپ نے مسجد نبوی میں مدینہ منورہ کے قیام میں امامت کرائی۔ اس 10 سالہ پوری زندگی میں صرف ایک واقعے کے، کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ فرض نماز کا وقت ہو گیا ہو اور آپ مسجد میں موجود نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے آپ جہاد کے لیے گئے ہیں، سفر کے لیے گئے ہیں، باقی آپ مدینہ منورہ میں قیام فرما ہے اور فرض نماز کا وقت ہوا اور آپ بیمار بھی نہیں ہیں، اور تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف نہ فرما یا مسجد میں آ کر آپ نے وقت پر امامت نہیں کرائی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ البتہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، نماز کا وقت ہو گیا، غالباً ظہر یا عصر کی نماز تھی، وقت ہو گیا، صحابہ موجود ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہو رہی ہے۔ کافی انتظار کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اب حضرت عبدالرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی ہیں، لوگوں نے ان کو آگے بڑھایا، انہوں نے نماز شروع کی، نماز کا کچھ حصہ ادا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کی امامت میں آپ نے نماز پڑھی۔ علماء نے لکھا ہے پوری 10 سال کی زندگی میں ایک واقعہ، سبب کیا بنا؟ سبب یہ بنا کہ آپ تو نماز کے لیے تیار تھے، لیکن آپ کو پتا چلا کہ فلاں قبیلے میں 2 خاندان والوں میں 2 مسلمان جماعت میں اختلاف اور انتشار ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، جیسے ہی آپ نے سنا آپ فوراً وہاں چل پڑے تاکہ ان کے درمیان صلح کرائے۔ دیکھنا چاہیے
کہ وہ نبی جو 10 سال تک اہتمام سے امامت کرا رہے ہیں، نماز کا وقت آ رہا ہے، امامت کے لیے تیار ہے، لیکن پتہ چلا کہ دو گروہ کے درمیان لڑائی اور اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے اور کوشش کی، اتنی کوشش کی کہ نماز کا وقت آ گیا، یہاں تک کہ آپ نماز میں تکبیر اولیٰ میں شامل نہ ہو سکے، اور وہاں فیصلہ صلح بھی ہو گئی، اور یہاں تشریف لائے اور آپ کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گیا، آپ کی نماز کا کچھ حصہ چھوٹ گیا۔ عظمت اہمیت کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، دو مسلمان کے درمیان، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان اختلاف اور انتشار کو کتنا آپ نے برا سمجھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس معاملے میں چوکنا رہیں۔ آج تو نفس و شیطان نے چند گھوڑیوں کے خاطر حقیقی بھائی کے منہ کو دیکھنے سے معروم کر دیا، حقیقی بہن کی منہ کو دیکھنے سے معروم کر دیا۔ اب تو حال یہاں تک پہنچا ہے کہ اختلاف اور مال کی بنیاد پر 15 سال ہو گئے، نوجوان بیٹے نے اپنی ماں کا منہ نہیں دیکھا، نوجوان بیٹی نے اپنے باپ کا منہ نہیں دیکھا، اور ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کا منہ نہیں دیکھا۔ بس مال کا نشہ ہے، مال کا مسئلہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس معمولی بات پر اختلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام کیا کہ آپ نے یہ تو گوارا کہ مسجد میں کچھ دیر سے پہنچے، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ اس معاملے کو حل کرنے سے پہلے چلے جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، اذا اقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول كلاهما في النار۔ جب دو مسلمان آپس میں لڑائی کریں، قتال کریں، یہاں تک کہ قتال کے درمیان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں كلاهما في النار، یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ساتھ جھگڑا کیا اور جھگڑے کے بعد ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، آقا فرماتے ہیں قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی ارشاد سنا تو آپ نے سوال کیا، حضرات صحابہ نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ قاتل کے جہنمی ہونے کا تو سمجھ میں آ گیا کہ قاتل بھی جہنمی ہے، اس نے تو قتل کیا ہے، مسلمان کا خون بہایا ہے، لیکن مقتول بھی جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مقتول بھی اسی جذبے کے ساتھ آیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے، ہوا یہ کہ اس کے بجائے وہ غالب آ گیا، یہ مغلوب ہو گیا، اگر یہ غالب آتا تو اس کو قتل کر دیتا، یہ قاتل بنتا وہ مقتول بنتا، تو جذبہ اس کا بھی وہی تھا جو جذبہ قاتل کا ہے، اس کے قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ ما ترک المراء فهو محب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دو مسلمان کا آپس میں اختلاف ہوا، ایک حق پر ہے ایک حق پر نہیں ہے، ایک حق پر ہے اور ایک حق پر نہیں ہے۔ اب حق والا یہ جانتا ہے کہ میں اگر اپنا حق وصول کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا، کورٹ کچہری کا سہارا لوں گا، ساتھیوں کا سہارا لوں گا، جماعت کا سہارا لوں گا، مجھے اپنا حق مل جائے گا، لیکن اس درمیان اختلاف اور لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو وہ مسلمان جو حق پر ہے اور جانتا ہے کہ حق وصول کرنا صحیح ہے، لیکن اس خطرے سے کہ دو مسلمان کے درمیان، دو مسلمان جماعت کے درمیان لڑائی ہوگی، اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے جائز حق کو چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، میں جنت کے کنارے پر اس کے لیے گھر کی ضمانت دنیا میں دیتا ہوں کہ جس مسلمان نے اپنے جائز حق کو اس لیے چھوڑ دیا کہ دو مسلمان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ پھیلے، میری گارنٹی ہے، میری ضمانت ہے کہ جنت میں گھر اس کے لیے میری طرف سے۔ احادیث کے ذخیرے کو کھنگال لے، ایسی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی کے بارے میں نہیں دی، اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی شان۔ آج آدمی ایک مکان کے خاطر، ایک زمین کے خاطر، اور مکان زمین، ارے مکان اور زمین کی ایک بارش زمین اور ایک بارش مکان حصے کے خاطر اپنے بھائی کا خون کرنے کے لیے تیار ہے۔
اپنے بھائی کی گردن مارنے کے لیے تیار ہے، تعلقات کو توڑنے کے لیے تیار ہے، آقا تو فرما رہے ہیں کہ حق پر ہونے کے باوجود چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہوں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی نے اگر جنت میں گھر کی بشارت دی ہے، اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور جنت اس کو مل کر گئی۔ آج مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ کوڑیوں کی خاطر، دنیا کی خاطر، منصب کی خاطر، جاہ و جلال کی خاطر، شہرت کی خاطر، ریا کی خاطر، نہ جانے اپنے تعلقات کو کیسے خراب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے خراب کرتے چلے جاتے ہیں، ایسے خراب کرتے چلے جاتے ہیں کہ اگر کتوں کو اللہ شعور دے، جو کتے ہڈیوں کو لڑتے ہیں، تو وہ بھی مارے شرموں کی اپنی گردن کو جھکا دے کہ اشرف المخلوقات کا یہ حال ہے، انسان کا یہ حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سبق دیا۔ آج دیکھیے حیرت کی بات، مسلم معاشرے میں ایک اچھا آدمی ہے جس کو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں پتہ چلے کہ اس نے شراب پی، لوگ کہیں گے کہ اس نے شراب پی، اتنا بڑا گناہ کیا۔ اگر وہ اچھا آدمی ہے، جوا کھیلنے لگے، لوگوں کو پتہ چلے یہ تو جوا کھیلتا ہے۔ اگر وہ چوری کرے، ارے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے چوری کی، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ چوری کو، ڈکیتی کو، اور اسی طریقے سے شراب پینے کو اور جوئے کھیلنے کو اور جتنے ایسے بڑے گناہ ہیں، جب کوئی اچھا آدمی ایسا چل رہا ہے، وہ کہتا ہے بہت بڑا گنہگار ہے۔ لیکن معاشرے میں ایسے بڑے مجرم، ایسے بڑے گنہگار جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا مجرم کہتے ہیں، ہم اس کو گنہگار سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بعض آدمی کی فطرت ہوتی ہے، ان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگاوے تاکہ دو آدمی کے درمیان اختلاف ہو، دو جماعت کے درمیان اختلاف ہو، انسانی دو گروہ کے درمیان اختلاف ہو۔ کئی بھائی بھائی میں آگ لگائی جا رہی ہے، کئی خاندان خاندان میں آگ لگائی جا رہی ہے، کئی بھائی بہن میں آگ لگائی جا رہی ہے، کئی محلے محلے والوں میں آگ لگائی جا رہی ہے، کئی پڑوس پڑوس میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتہائی بڑا مجرم ہے، آج ہم اس کو گنہگار نہیں سمجھتے۔ اگر ڈنکے کی چوری کرے تو گنہگار ہے، زنا کرے تو گنہگار ہے، شراب پیے تو گنہگار ہے، جوا کھیلے تو گنہگار ہے، کسی کی عزت ریزی کرے تو گنہگار ہے۔ لیکن دو آدمیوں کے درمیان اختلاف برپا کرتا ہے، بات فطرت ہوتی ہے۔ ان کا کام ہی ہے کہ ایسی بات ایک دوسرے سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھے تعلقات جو برسوں سے نبھائے ہوئے آن کی آن میں ختم، اور تحقیق کا تو ہمارا مانتے ہی نہیں۔ انتہائی بڑا مجرم اور انتہائی بڑا گنہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے نبی کی ان احادیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میں عرض کروں گا اس مجلس سے یہ سبق لے کرتا ہے کہ اگر ہمارے کسی کے ساتھ اختلاف ہیں، ہم ان کو معاف کریں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے، ہم ان کو درگزر کریں گے۔ اگر ہم سے کسی کا حق ادا ہوا ہے، ہم اس حق کو ادائیگی کی کوشش کریں گے، وعدہ کریں گے، ارادہ کریں گے، محنت کریں گے۔ اگر ہم عاجز ہیں تو کم سے کم اتنا تو کہیں گے، اس سے کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دے، حق کے ادا کرنے کی طاقت نہیں۔ اگر ہم سے ظلم ہوا ہے تو ہم معافی مانگیں گے اور اپنے آپ کو پیش کیا کریں گے کہ میں نے تجھ پر ظلم کیا ہے، تو بدلہ لینا چاہے میں تیار ہوں، اور اگر بدلہ نہیں تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ آج معافی مانگنے کو دلچسپی سمجھا جاتا ہے، نام کٹ جائے گی۔ ارے معافی مانگنے پر اللہ کی طرف سے جو بلندی، جو شفقت، جو رحمتیں، جو اکرام، جو انعام اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دیں گے، جب یہ چیز سامنے آئے گی تو آدمی کو پتہ چلے گا کہ معافی کتنی بڑی چیز ہے۔ اپنے آپ کو جھکا دینا کتنی چیز ہے، اپنے آپ کو حقیر کر دینا کتنی بڑی چیز ہے، خالی اس لیے کہ ہمارے تعلقات آپس میں سدھر جائے، آپس میں بن جائے۔ اللہ تعالیٰ شان ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آپس میں اختلاف و انتشار کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور آپس میں جوڑ، اتحاد، اتفاق، محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔